بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہا گھر نبوت کی خاموش خادمہ، امت کی روشن ماں۔ مدینہ کی گلیوں میں سادگی ہے، مسجد نبوی کی سمت ہلکی سی ہوا چلتی ہے اور اسی ہوا کے ساتھ ایک نام آتا ہے، رافع رضی اللہ تعالی عنہا۔ گھر نبوت کی وہ خوش نصیب جو خاموشی سے خدمت کرتی رہیں اور امت کے لیے محبت، حیا اور امانت کا پیغام چھوڑ گئیں۔ تعارف: نصیبوں والی باندی سے عزت والی رافعہ۔ ان کا اصل نام سلمہ منقول ہے۔ انہیں ابتدا میں گھر نبوت سے خدمت کا تعلق ملا، پھر آزاد ہوئیں اور بعد ازاں حضرت ابو رافع سے ان کا نکاح ہو۔ یوں وہ گھرانہ جس میں دن رات ذکر قرآن اور سنت نبوی کی خوشبو تھی، اسی کے اندر ان کے قدم جم گئے۔ ان کے لیے عزت کسی لقب کی مرہون منت نہ تھی، وہ عزت اخلاص، امانت اور خدمت سے ملی۔ مدینہ کی صبحیں، خدمت، حیا اور مسکراہٹ۔ صبح کا وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی صدا بلند ہوتی ہے۔ رافع چہرے پر مسکراہٹ لیے گھر کے کام سنبھالتی ہیں، پانی بھرنا، بچوں کی دیکھ بھال، مہمانوں کے لیے دسترخوان اور اہل بیت کی ضروریات۔ وہ کہتی تھیں خدمت میں تھکن کم اور سکون زیادہ ہے، کیونکہ یہ خدمت محض گھر کی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہے۔ گھر نبوت کے آداب، تعلیم کا نرم چراغ۔ رافع نرم لہجے میں آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتی: کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی 3 سانس میں پینا، دروازہ کھٹکھٹانا آنے کا قرینہ، چھوٹوں سے پیار، بڑوں کی عزت، یہ سب اس گھر کے سلیقے تھے۔ خواتین جب مل بیٹھتی تو وہ پردہ، پاکیزگی اور گھر کے نظام پر سادہ مگر گہری باتیں کرتیں۔ یوں ان کی صحبت میں دین روزمرہ بن جاتا، صرف درسگاہوں میں نہیں، باورچی خانے اور صحن میں بھی۔ مہمان نوازی، مسکینوں اور مسافروں کا۔ مدینہ میں مہاجرین آئے تو کئی گھروں پر بوجھ بڑھا۔ رافع نے اپنے حصے سے زیادہ نکال کر مسافروں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ دین کی بنیاد اخوت ہے۔ کبھی کھجوریں تقسیم کر دیتی، کبھی پانی کے پشکیزیں بھر کر لاتی، کبھی بیمار کے لیے شوربہ تیار کرتی۔ ان کے ہاتھ میں برخورداری تھی اور دل میں رحم، اسی نے مدینہ کو واقعی مدینہ بنایا۔ امر اور دل جوئی کا شہر۔ آزمائش کی گھڑیاں۔ گھر نبوت کے قریب رہنے والوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی قلت وسائل، کبھی بیماری، کبھی غزوات کے دن، لیکن رافع نے ہمیشہ سکینہ کو اپنے اندر بسائے رکھا۔ وہ کہتی ہیں جب دل اللہ کے ذکر سے بھر جائے تو اندھیری راتیں بھی روشن لگتی ہیں۔ یہی سکون ان کے چہرے پر رہتا ہے اور یہی سکون وہ دوسروں میں بانٹ دیتی۔ سنت کی ناقل، یادداشت کی امانت۔ رافع گھر کے قرب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات کو قریب سے دیکھتی، دعائیں، آداب، مسنون طریقے اور انہیں آگے سناتی۔ ان کا انداز مبالغہ نہ، امانت تھا۔ وہ جتنا دیکھتی اتنا ہی بیان کرتی تاکہ بعد کی نسلیں سنت کے اس نور سے روشنی لیں۔ زوجہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، ایک باوقار رفاقت۔ حضرت ابو رافع بھی گھر نبوت کے قریب تھے۔ اس جوڑے نے اپنی زندگی کا محور سنت کو بنا لیا، کم بولنا، زیادہ کرنا، کم دکھانا، زیادہ لٹانا۔ ان کے گھر میں کبھی میں اور تو کی آواز نہ تھی، صرف ہم دین کے خادم ہیں، ہم مہمان کے خادم ہیں، ہم یتیم کے خادم ہیں۔ اسی ہم نے ان کے گھر کو رحمت کی چراگاہ بنا دیا۔ خواتین کی رہنمائی، خاموش تربیت۔ جب محلے کی لڑکیاں نکاح کے قریب ہوتیں تو رافع انہیں گھر بسانے کے آداب بتاتیں۔ میاں بیوی کی زبان میں نرمی اور رازداری۔ رزق کم ہو تو شکر اور قناعت۔
رشتہ داروں کی آمد پر خوش دلی اور سب بڑھ کر نماز کی پابندی۔ وہ سمجھاتی گھر عبادت گاہ تب بنتا ہے جب دل عبادت گزار بنے۔ ورثہ ہم کیا سیکھیں؟ سبق ایک، اخلاص سب سے بڑی شان، عہدے یا شہرت کے بغیر بھی اللہ کے ہاں قبولیت ملتی ہے، جیسے رافعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سبق دین گھر سے شروع ہوتا ہے۔ آداب نبوی کو گھر کے معمول میں شامل کریں، کھانا، سونا، بولنا، چلنا، ہر جگہ سنت کی خوشبو ہو۔ خدمت میں سکون ہے، مہمان نوازی، مسافر نوازی، بیمار پرسی، یہ سب عبادت ہیں۔ اپنے بچوں کو ان کاموں میں شامل کریں تاکہ اگلی نسل خدمت سیکھے۔ کم کہو، صحیح کہو۔ سنت اور دین کی بات امانت ہے، جتنا معلوم ہو اتنا واضح اور سچ بتائیں، مبالغہ نہیں۔ اے اللہ، ہمیں رافعہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اخلاص، صبر اور حیا عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو سنت نبی کی خوشبو سے بھر دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو خاموشی سے نیکی کرتے ہیں مگر تیرے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو اس سے دوسروں تک پہنچائیں، شاید کسی گھر میں ایک نئی رافعہ پروان چڑھ رہی ہو۔